بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سڈن ڈیتھ پر کہ سڈن ڈیتھ کیا ہوتی ہے اور سڈن ڈیتھ کے نتیجے میں قانون کیا کہتا ہے اور قانونی طور پہ کون کون سی کارروائی کس سیکشن کے تحت کس رول کے تحت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ تمام تر سمجھنے سے پہلے ہمیں بات کرنا ہوگی سڈن ڈیتھ کی کہ سڈن ڈیتھ سے کیا مراد ہے اور ایک ایسی موت جو جانتے بوجھتے ہوئے کی جائے وہ کون سی موت ہوتی ہے اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب ناگہانی موت یا سڈن ڈیتھ اسے کہتے ہیں، اور سڈن ڈیتھ کی جو عمومی طور پہ وجوہات ہوتی ہیں وہ کچھ یوں ہوتی ہیں کہ اگر زلزلہ آ گیا ہے اور زلزلے کے نتیجے میں ڈیتھ ہو گئی ہے، ریلوے کا حادثہ ہوا ہے، سڑک کے حادثات ہوئے ہیں، کوئی شخص مشین کی زد میں آ کر مارا گیا ہے، جنگلی جانور نے کاٹ لیا، سانپ، پاگل کتے نے، پالتو جانوروں سے پہنچنے والے زخموں کی وجہ سے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی شخص کو فوری طور پہ صدمہ پہنچا اور اس صدمے کے نتیجے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، مکان کی چھت گر گئی، درخت آ گیا، پہاڑ کے نیچے آ گیا، گاڑی ٹکرا گئی، موٹر اور ٹرین سے گر گیا، کوئی بھی وجہ بنی، کنویں میں چھلانگ، دریا، تالاب میں ڈوب گیا، ندی میں، نالے میں، جھیل میں، سمندر میں اگر کوئی ڈوب گیا ہے، تو یہ تمام اموات جو ہیں ایسی اموات ہوتی ہیں جن کو کہا جائے گا کہ یہ اموات سڈن ڈیتھ کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کی موت دوسرے شخص کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی ایک شخص کی لاپرواہی دوسرے شخص کی موت کا سبب بنی ہے، تو یہ قتل بھی سبب بن جائے گا، اور کسی شخص کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اگر موت ہوتی ہے تو ایسی موت پھر یہ سڈن ڈیتھ کے زمرے میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کو قابل دست اندازی جرم کہا جائے گا۔ یعنی ایسی ڈیتھ جو ہے اگر عمدن قتل کیا گیا ہے تو پھر 302 کا دفعہ لگے گا، اگر قتل خطا ہوا ہے تو بھی قابل دست اندازی جرم، قتل بھی سبب ہوا ہے تو بھی قابل دست اندازی جرم، تو پھر اس کے لیے FIR کا اندراج ہوگا اور ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ہے پھر تفتیش کرنی ہوگی اور پھر جو ہے کیس کسی منطقی نتیجے تک پہنچے گا۔ لیکن اگر سڈن ڈیتھ کی صورت میں کوئی موت واقع ہوئی ہے تو پھر صرف رپٹ روز نامچے میں معاملے کا اندراج کیا جائے گا۔ پولیس آفیسر پابند ہے کہ وہ روز نامچے میں اس کا اندراج کرے، اور پولیس رولز 2543، 2546 اور دفعات 174 اور 176 ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی کو عمل میں لانا ہوگا اور FIR کا اندراج نہیں ہوگا۔ عمومی طور پہ ہمارے لوگ ضد کرتے ہیں کہ FIR کا اندراج کر دیا جائے سڈن ڈیتھ کی صورت میں، تو سڈن ڈیتھ کی صورت میں جو ہے FIR کا اندراج نہیں ہوتا۔ ہاں، ڈیتھ کا اندراج صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ ڈیتھ دانستہ ہو، عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، کسی کی لاپرواہی کے نتیجے میں ہو یا کسی دوسرے شخص کی غفلت کے نتیجے میں ہو، تو ایسی موت جو ہے تو پھر قابل دست اندازی جرم بن جائے گی، اس کی FIR ہو سکتی ہے۔ ادروائز پھر وہی کارروائی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے وہی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔